أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلاۃ والسلام لا خیر فی العمل الا مع العلم. علماء متقیان کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی بھی عمل میں کوئی نیکی اور کوئی خیر آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس عمل کے ساتھ میں علم نہ ہو. کوئی بھی عمل، اب ظاہر ہے کہ عمل کی آپ مختلف اقسام پیش کر سکتے ہیں. آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں کسی کام کرنے کے لیے اور کسی عمل کی بنیاد پر نکل رہے ہیں تو جتنے اقدامات ہیں وہ عمل ہے، اور عمل اگر بغیر علم کے ہے تو آپ ناکام تصور کیے جائیں گے. کامیابی صرف اور صرف اس عمل کے ساتھ میں ہوتی ہے، اس علم جو عمل علم کے ساتھ میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو جو ہم یہاں بیٹھ کے انجام دے رہے ہیں علم کے ساتھ معین فرمائے تاکہ ہم کامیاب و کامران ہو سکیں. وَلَا يَجُوزُ الْعَزْلُ عَنِ الْحُرَّةِ بِغَيْرِ شَرْطٍ ذَلِكَ حَالَ الْعَقْدِ. گفتگو چل رہی تھی احکام نکاح سے متعلق، اور احکام نکاح کے اندر اب یہ فرما رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْعَزْلُ. کیونکہ اس سے پہلے جو گفتگو تعلق تھا وہ کچھ خاص مراحل تھی جن کو ذکر کیا گیا تھا کہ مستحبات کیا ہیں اور مکروہات کیا ہیں، اور آخری مرحلہ یہ تھا کہ دبر کے اندر جو ہے وہ کراہت مغلظہ ہے. اب کہیں ولا یجوز العزل، عزل جائز نہیں ہے. ولا یجوز العزل، عزل کرنا جائز نہیں ہے. عزل کسے کہتے ہیں؟ عزل جو ہے وہ عزل الشیء یعنی کہ کسی گرا دینا، الگ ڈال دینا. کہیں ولا یجوز العزل، عزل کرنا جائز نہیں ہے عن الحرہ، حرہ سے، یعنی کہ اگر آپ کی اہلیہ یا بیوی یا وہ خاتون کے جس کے ساتھ مجامعت کر رہے ہیں وہ آزاد ہے، یعنی بیوی ہے، وہ فرض کیجئے بیوی آزاد ہوتی ہے. یہ ہے کہ وہ غرض کیجئے بیوی نہیں ہے مگر نکاح منقطع ہے اس کے ساتھ میں، وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے عزل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ اپنی منی کو خارج فرج ڈال دینا، یہ عزل کرنا جائز نہیں. بغیر شرط، مگر اس کے جب تک شرط موجود نہ ہو. ذالک، یہ یعنی کہ یہ ذالک نہیں، ذالک العدل، اس ذالک پلٹے کی عدل، جبکہ یہ شرط یعنی اس عدل کی حال عقد، عقد کی صورت میں ہو. یعنی عقد جب اس وقت کیا جا رہا ہے اس وقت اگر اس نے کہہ دیا ہے، شرط لگا دی کہ بھئی میں مختار ہوں، میں چاہے تو نطفے کو داخل فرج ڈالوں یا خارج فرج ڈالوں، عزل کر سکتا ہوں میں، جس کی مجھے اجازت ہو. اگر اس نے لگا دی ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس نے نہیں شرط لگائی ہے تو اب گویا اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اجازت کا مسئلہ ہے. کیوں؟ اب اس کی دلیل دی، عدم جواز کی دلیل، لے منافات ہی، یہ منافات ہی پلٹے گی عزل کی طرف، چونکہ یہ عزل منافات نکاح میں سے ہے. جواز عدم عزل کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ حکمت نکاح کے منافی ہے عزل. تو جناب حکمت نکاح کیا ہے؟ یہ کہا وہی الاستیلاد. حکمت نکاح کیا ہے؟ حکمت نکاح استیلاد، طلب ولادت. ولادت جب تک تولد نہ ہو تو نکاح کا حکمت کیا ہے؟ جب رہ رہے نکاح انسان کیوں کرتا ہے؟ تناسل کے لیے، تولد کی، تاکہ نسل بڑھے. اور جب ایک انسان مجامعت کے وقت عزل کر رہا ہے تو اس کا مطلب حکمت نکاح کے منافی چل رہا ہے، اور حکمت نکاح کے منافی چل رہا ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہے. فَيَكُونُ مُنَافِيًا لِغَرَضِ الشَّارِعِ، لہذا یہ عزل فَيَكُونُ الْعَزْلُ مُنَافِيًا لِغَرَضِ الشَّارِعِ، شارع کی غرض کے منافی ہے. بات واضح ہو گئی. لہذا عزل کرنا جائز نہیں ہے مگر حرہ سے. والاشہر الکراہہ، حضرت شہید ثانی فرماتے ہیں، شارع رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن مشہور قول علماء کے درمیان کیا ہے؟ وہ کراہت کا ہے. عدم جواز سے کیا سمجھ میں آیا؟ حرمت. عدم جواز سے ولا یجوز العزل، عزل جائز نہیں ہے، کیا سمجھ میں آیا تھا؟ عدم جواز سے سمجھ میں آیا حرمت، کہ اس کا مطلب عزل کرنا حرام ہے. لیکن فرمایا اشہر الکراہہ، مشہور قول جو ہے علماء کے درمیان میں وہ حرمت نہیں ہے، وہ کراہت ہے.
کراہت کی وجہ کہ لصحیح محمد ابن مسلم، اس لیے کہ ایک صحیح روایت موجود ہے جو محمد ابن مسلم سے روایت ہے، ان احدہما، ان دونوں میں سے، جب بھی محمد ابن مسلم جو کہ دو اہم اماموں کے صحابی رہے محمد ابن مسلم، ایک امام محمد باقر علیہ السلام کے اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کے، علیہما السلام، ان دونوں کے وہ چونکہ صحابی رہے ہیں تو جب بھی وہ روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت یا امام محمد باقر سے ہوتی ہے یا امام جعفر صادق سے ہوتی ہے۔ لہذا جب وہ کہتے ہیں محمد نے کہا اور کوئی نام نہیں لیا، کسی نے سوال کیا تو جواب انہوں نے دیا، تو انہوں نے وہ جواب ہوتا ہے وہ روایت ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ انہو سألہ عن العدل، کہ محمد بن مسلم نے امام سے سوال کیا عدل سے متعلق، امام سے پوچھا عدل سے متعلق ہے، یعنی کہ اس منزل کے اوپر پوچھا، تو فرما رہے ہیں فقال، امام نے فرمایا اما الامہ فلا باس، جہاں تک بات کنیز کی ہے تو کنیز کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کنیز کے اوپر آپ عزل کر سکتے ہیں۔ واما الحرہ، جہاں تک بات حرہ کی آزاد خاتون کی ہے، فانی اکرہ ذالک، تو میں اس کو مکروہ کہتا ہوں، میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ مکروہ کہتا ہوں۔ الا ان یشترط علیہا، ہاں یہ کراہت ختم ہو جائے گی کب؟ ان یشترط علیہا، کہ جب ایک انسان اس عزل کے اوپر اس خاتون سے حرہ سے شرط لگا دے، کب؟ حین یتزوجہا، جب وہ اس سے زواج کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی وہ یعنی کہ اس ضمیر کی جو پلٹے گی یشترط کی ضمیر وہ زوج کی طرف، کہ زوج جو ہے وہ اس شرط کو لگا دے، ہین یتزوجہا، جب اس کو زواج کرے، علیہا کی ضمیر پلٹے گی، تزوجہا کی ضمیر پلٹے گی علیہا کی، آپ کی اس سے خاتون سے حرہ کی طرف، یعنی علیہا کی ضمیر بھی حرہ کی طرف اور تزوجہا کی ضمیر بھی حرہ کی طرف۔ والکراہ ظاہر فی المرجوح، اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، ایک رجحان والا مسئلہ ہے، ایک مرجوح والا مسئلہ، تو کہہ رہے کراہت جو ہے وہ مرجوح میں ظاہر ہے، الذی لا یمنع من النقیض، وہ مرجوح جو نقیض کو منع نہ کرتا ہو، اگر فریق مخالف کو نقیض کو منع کر دے تو حرمت نہ ہو جائے، پھر وہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک طرف حرمت ہے تو دوسری طرف کچھ پایا جائے گا، تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو حرمت کر سکتے ہیں، نہیں نقیض ہو ہی نہیں، دوسری طرف وجوب ہے تو تھوڑا سا نہیں کرنے کی بات ہو نہیں، ایک طرف پلڑا بالکل نیچے زمین سے ملا ہوا ہے، دوسرا اٹھ گیا، یہ وجوب، اس کو الٹا کر دیجئے، یہ نیچے ہو جائے پلڑا دوسرا والا، یہ اوپر ہو جائے تو یہ حرمت، اور معاملہ یوں ہو اوپر نیچے کرنا ہو بالکل بیچ کا ہو تو ایک ہوگا طرف مرجوح، ایک طرف راجح۔ تو اب کراہت کے اندر جو ہے مرجوح وہ چیز ہے جو جس نقیض کو منع نہیں کرتا، نہیں کراہت کیا مطلب ہے؟ کلیجی کھانا مکروہ ہے، کیا مطلب؟ جواز تو ہے نا مقابلے پہ، حرمت تو نہیں ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں والکراہ ظاہر فی المرجوح الذی لا یمنع من النقیض، کراہت اس مرجوح میں کہ جو نقیض کو منع نہیں کرتا، بل حقیقت فی، بلکہ اس میں حقیقت ہی ہے، مرجوحی میں حقیقت ہے، فلا تصلحوا، فلا تصلحوا، لہذا یہ روایت جس کا ذکر کیا ہے محمد بن مسلم کی صلاحیت نہیں رکھتی، کس بات کی؟ کہ حجتن، کی یہ حجت بن سکے، للمنع، کہ وہ اس سے منع کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ منع نہیں کر سکتے، من حیث اطلاقہا علی التحریم فی بعض مواردہا، اس اعتبار سے کہ یہ مطلق ہے اور اس کا اطلاق کراہت کے اوپر ہوتا ہے، اگر لفظ کراہت کو آپ بعض موارد میں حرمت کے اوپر بھی لا سکتے ہیں، بعض موارد میں، لیکن جب یہاں دیکھیں گے اس کو مطلقاً کہا جائے، اس کا اطلاق ہو تو ٹھیک ہے، تحریم پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، تحریم میں کراہت تو ہوتی ہے بھئی، مسئلہ کیا؟ آپ نقیض کی طرف دیکھیں گے نا، جو رجحان پایا جائے گا، یہ کام نہیں کہ شراب کا پینا حرام ہے تو حرام کے اندر مکروہ تو خود بخود شامل ہو گیا کہ ہم ناپسند کرتے ہیں، زنا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، شراب پینا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، تو کیا اس میں کراہت نہیں پائی جاتی؟ کراہت ہی کی بنیاد پر تو یہ حرمت پائی گئی ہے،
تو اس کے لیے حرمت میں کراہت پائی جاتی ہے. تو لفظ کراہت بعض موارد میں حرمت کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ مکمل منع کے اوپر حجت بن سکے. فلا تصلحو، لہذا صلاحیت نہیں پائی جاتی اس روایت کے اندر حجتن کے حجت بن سکے للمنع، کہ وہ منع کر سکے من حیث اطلاق کے تحریم، اس اعتبار سے کہ اس کراہت کا اطلاق تحریم کے اوپر بھی ہوتا ہے فی بعض موارد، یا بعض موارد میں. فإن ذلک، اس لیے کہ یہ لفظ کراہت کا اطلاق حرمت کے اوپر جب بعض موارد کے اوپر ہوتا ہے، انما ذلک فإن ذلک علی وجہ المجاز، وہ بعنوان مجاز ہوتا ہے، بعنوان حقیقت نہیں ہوتا. جب کراہت کو بعنوان حقیقت دیکھیں گے تو وہ صرف اور صرف اس منزل کے اوپر ہوتا ہے کہ جہاں طرف مرجوع کے اوپر اطلاق ہو، البتہ نقیض کے اوپر منع نہ ہو بالکل بھی، اسے کراہت کہتے ہیں. وہ اعلی تقدیر الحقیقہ، جہاں تک حقیقت کی بنیاد کے اوپر ہے، یعنی جب ہم اطلاق کریں اس لفظ کراہت کا بعنوان حقیقتاً، تو یاد رکھیے اس وقت جو ہے وہ حرمت کے اوپر استدلال اس سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فاشتراکها یمنع من دلالت التحریم، اس لیے کہ تحریم کے اوپر دلالت کرنے میں یہ حرمت اس کے ساتھ مشترک پائی جاتی، مشترک ہے. فیرجع الی اصل الاباحہ، لہذا اس منزل کے اوپر اصل اباحت کا رجوع کیا جائے گا. ایک چیز سامنے آئی کہ یہ مکروہ ہے کہ حرام ہے، لفظ کراہت کا استعمال کیا گیا، اس کا فإنی اکرہ ذالک، فإنی اکرہ ذالک، تو لفظ کراہت کا استعمال کیا نا معصوم نے. صحیح محمد بن مسلم میں امام نے کیا جواب دیا؟ فإنی اکرہ ذالک، میں اس کو مکروہ ناپسند کرتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں. تو ناپسند کا اطلاق تو یہاں پہ ہوا، تو ناپسند تحریم میں بھی شامل ہے، کراہت میں بھی شامل ہے. لہذا اب اگر شک ہو جائے کہ اس سے مراد کراہت ہے حقیقت والی یا وجہ مجاز پہ استعمال کیا گیا، فیرجع الی اصل اباحہ، تو ہم رجوع کریں گے اصل اباحت کی طرف کہ ہر چیز آپ کے لیے مباح ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے اوپر مکمل طور پہ دلیل نہ آ جائے. وحیث یحکم بالتحریم، یہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین.